بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے دین عرفا، باب اول، یورپ میں زوال مذہب اور بحالی۔ دوستوں، جیسا کہ مقولہ ہے کہ دانا وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرے، نہ کہ خود کسی کے لیے درس عبرت بنے۔ اس طرح عقل مندی کے بارے میں ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ ماضی سے سبق لیا جائے، حال میں اسی غلطی کا اعادہ نہ کیا جائے اور مستقبل کی شرمندگی اور نقصان سے بچا جائے۔ یہ وہ دانائی کی باتیں ہیں جن پر ہمیں بے غور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ یورپ میں مذہب کا راج تھا، کلیسا ایک دوسرا کنگڈم تھا۔ خصوصی طور پر کیسر روم تھیوفلس کے دور میں تو رومن کلیسا عروج پر تھا۔ اس کے بعد اسلام کی یلغار نے رومن کلیسا کو ہلایا، مگر پھر بھی عیسائیت میں رومن کلیسا کا راج باقی رہا۔ اس کی سیاسی پوزیشن میں تو کافی فرق آیا، مگر اندرون مذہب اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی، کیونکہ یہ بھی ایک مسلمہ ہے کہ جب کوئی مہلک دشمن سامنے ہو تو قومی و مذہبی صفوں میں اتحاد مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کے خوف سے عیسائیت میں مذہبی تعصب شدید ہو گیا، اور ابن خلدون جیسا ماہر عمرانیات بھی کہتا ہے کہ تعصب و عصبیت کسی قوم یا مذہب کے اتحاد و بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ اس لیے ابن خلدون کا پورا مقدمہ دراصل عصبیت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مذہبی تعصب نے عیسائیت کو مذہبی معاملات و نظریات میں انتہائی جارح بنا دیا، اور کئی صدیوں تک عیسائیت مذہبی امور میں انتہائی حساس رہی ہے، اور ہر مذہبی ادارہ ذرا سی بات پر بھی کٹ مرنے کے لیے تیار ایک فوج رکھتا تھا۔ گویا ہر طرف ایک تعصب سے بھری ہوئی قوم کھڑی تھی جس میں ذرہ برابر برداشت کا مادہ نہ تھا۔ ایک ریجڈ کنزرویٹو اور اگریسو مذہبی جماعت ہی مذہب پر قابض تھی، جو ذرہ سی بات کو مذہبی ایشو بنا لیتی تھی، اور آن واحد میں کلیساؤں سے فتوے طلب کر لیے جاتے تھے، اور بادشاہوں سے ان فتووں پر فوری عمل کروانے کے لیے زور دیا جاتا تھا، اور اگر بادشاہ تساہل اختیار کرتا تو پھر حکومت کی پرواہ کیے بغیر خود ہی عوام کو مشتعل کر کے فتووں پر عمل کروایا جاتا تھا، اور غیر قانونی سزاؤں کا نفاذ کروا لیا جاتا تھا۔ اس دور کے بادشاہ اگر تک کتنے ہی جابر حاکم کیوں نہ تھے، اس کے باوجود وہ مذہبی اداروں کے سامنے ہمیشہ بے بس رہے، اور رومن بادشاہت تک کیسر کی فیصلہ کرنے والی کونسل میں متعصب مذہبی لوگوں کو پیٹرچ یعنی برطانس کا عہدہ دیا جاتا تھا، تاکہ بادشاہ بھی مذہبی اداروں کی منشا کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے عیسائیت کی تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، اس مذہبی تعصب رویوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی محقق کوئی تحقیقی مقالہ نہیں لکھ سکتا تھا۔ کوئی سائنسدان اگر کوئی تحقیق کرتا تھا تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سر پہ کفن باندھ کر کرتا تھا، کیونکہ کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ کسی کی کون سی سائنسی یا علمی تحقیق پر مذہبی ادارے حرکت میں آ جائیں اور نتیجہ صلیب کی صورت میں یا قتل کی صورت میں سامنے آئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس عیسائیت ملائیت نے اس کے ہاتھوں سینکڑوں سائنسدان دار و رسن کے مراحل سے گزرے۔ لاتعداد سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، اور ان کا جرم صرف تحقیقی کام کرنا تھا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ گلیلیو جو ٹیلیسکوپ دوربین کا موجد ہے، اسے 80 سال کی عمر میں مذہبی اداروں نے دھر لیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ شمسی نظام کا مرکز زمین نہیں بلکہ سورج ہے۔ یہ بات مذہبی اداروں نے پکڑ لی اور اس کے اس نظریے کو روایتی مذہب کے خلاف قرار دے دیا، اور اس بوڑھے سائنسدان کو عدالت میں جانا پڑا، اور وہاں اس کے بڑھاپے کو سٹھیانے پر محمول کر کے اس کے لیے توبہ کی گنجائش پیدا کی گئی، اور اس بوڑھے سائنسدان نے قتل سے بچنے کے لیے توبہ پر آمادگی ظاہر کی، اور چرچ میں اس سے باضابطہ طور پر توبہ کروائی گئی، اور اس نے ان الفاظ میں توبہ کی کہ میں اس سچائی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح ایک سچائی کا بیان کرنے والا قتل ہونے سے بچ سکا، اور یہ وہ واحد خوش نصیب سائنسدان ہے جو مذہبی اداروں یعنی عیسائی ملائیت کے ہاتھوں
قتل ہونے سے بچ سکا۔ اس جیسے ہزاروں واقعات ہیں جو یہاں بیان کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ بس آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں سائنسدانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں موجودہ پوپ مسٹر جان پال کو سر عام سائنسدانوں سے معافی مانگنا پڑی کہ ہم چرچ کے سابقہ رویے سے بہت شرمسار ہیں اور اس کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ تھا سچائیوں کے متلاشیان کے ساتھ کٹ ملائیت کا جارحانہ رویہ کہ ہر علمی تحقیق اور سائنسی سچائی کو مذہب اور خدا کے خلاف سمجھ لیا جاتا تھا اور اس پر سخت سے سخت سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ نتائج دوستوں، اب ہم یہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ ان کے اس رویے کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہوا یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی چیز کے ارتقاء کو نہیں روکا جا سکتا، اس طرح ارتقاء علم کو روکنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ساری دنیا کی قوتیں ہی کیوں نہ مل جائیں، وہ ایک بچے کو بڑا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس طرح کائنات کی ہر چیز ارتقاء پذیر ہے، اور اس کے ارتقاء کے فلڈ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جائے تو وہ بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اس طرح علوم و فنون کے ارتقاء کو روکنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ جب ملائیت نے علم کے ارتقاء کو روکنے کی کوشش کی تو اس وقت متلاشیان علم طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح علم اور مذہب میں سمجھوتا کروایا جائے۔ اس خیال میں اس دور میں جو تحقیق ہوئی اسے مذہب سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی باقی علوم و فنون کے ساتھ ساتھ مذہب کی نئی تعریف وضع کرنے کی کوشش ہوئی، اور ہر نئی تحقیق کو مذہب پر منطبق کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہر جدید دریافت کو مذہب کی سچائی کا ثبوت بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہوئی، اور ہوتا یہ تھا کہ کسی محقق یا ریسرچ کرنے والے کو کسی سچائی کی دریافت کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا کہ جتنا اسے مشرف و مذہب کرنے میں لگتا تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ بات کٹ ملائیت کی نظر میں روایتی مذہب کی تحریف کا درجہ رکھتی تھی، اس لیے سزائیں بھی پھر جاری رہیں۔ کفر و شرک کے فتوے بھی مسلسل جاری رہے، اور کسی بھی صاحب علم کے لیے کائنات اور حقائق کائنات کے نئے افق تلاش کرنا اور اسے بیان کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر رہا۔ صاحبان علم جدید جب اسے سمجھوتے میں ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے مذہب کو ایک دم اگنور کر دیا اور سائنس اور جدید علوم کو غیر مذہبی چیز بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی مذہب کو ایک فرسودہ بے مقصد اوہام کا پلندہ ثابت کرنے میں جٹ گئے، کیونکہ اس دور میں چاروں کلیساؤں میں بھی اختلاف ہونے لگا تھا، اور ان کے مابین اختلاف اور تفرقوں کی فضا نے سارے معاشرے کو بدنام اور بدمزہ کیا ہوا تھا۔ گویا ایک طرف یہ سارے کلیسا آپس میں الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے دے رہے تھے، ایک پادری اپنی بڑائی جتلانے کے لیے دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف جدید علمی طبقے سے بھی چوم کی جنگ چھیڑ رکھی تھی، اور اتفاق نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی۔ اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سائنسدان اور علمی و فکری سکالرز طبقے نے خود مذہب کو اپنے ایک بے فائدہ بے مقصد اوہام کا پلندہ کہنا شروع کر دیا، بلکہ ثابت کرنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس اپنے ہر دعوے کا ثبوت تھا۔ وہ جو بات کہتے تھے وہ کر کے دکھا سکتے تھے، ان کا ہر کام مشاہداتی اور تجرباتی تھا، اور مذہب بیچارہ کتابوں اور بڑے بوڑھوں کی بساطیوں پر کھڑا تھا، اس لیے وہ کسی بھی سچائی کے سامنے کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکتے تھے، اس لیے وہ بدنام ہوتے گئے۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ مذہب کو صرف تخریب کاری اور معاشرے پر چودراہٹ کا ایک ذریعہ سمجھا جانے لگا، اور اس کے بعد نہ مذہب رہا، نہ مذہبی اخلاقیات اور نہ مذہبی قوانین، بلکہ پورے یورپ کا انسان خدا کے وجود سے منکر ہو کر بابر بعیش کوش کا عالم دوبا نیست کا راگ الاپنے لگا، اور آج تک کٹ ملائیت کی سزا بھگت رہا ہے۔ یہ ہے یورپ میں مذہب کے زوال کی صدیوں کی داستان کا خلاصہ۔ دوستوں، اب میں اپنے علماء کرام کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور اس میں اپنے دور کے مسلمان نوجوانوں کو بھی سوچنے کی دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں کہ جو غلطی کبھی یورپ نے کی تھی، کہیں وہی غلطی ہم تو نہیں کر رہے۔
اگر ہم بھی اس طرح کی غلطی کر رہے ہیں تو پھر کسی مختلف انجام کی توقع رکھنا کیا شیخ چلی جیسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے برابر تو نہیں ہے؟ دیکھیے، یورپ میں روایتی مذہب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا تھا، جو کہ زیادہ تر وہ تھا جو ملائیت کا اپنا وضع کرتا تھا، جس کا بائبل سے دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا، بلکہ بائبل کی خود ساختہ تفسیروں کو مذہب سمجھا جا رہا تھا۔ اس لیے ہر نئی تحقیق پر محقق کو مذہب کی عدالت میں گھسیٹ لیا جاتا تھا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج ہم بھی کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے؟ عیسائیت میں جو ملائیت تھی وہ آپس میں دست و گریباں تھی اور عوام کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی تھی، اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے کو صدقہ جاریہ کے برابر کا درجہ دیا جا رہا تھا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس طرح ایک دوسرے کو ثواب سمجھ کر گالیاں تو نہیں دے رہے اور اسی کو مذہبی فریضہ تو نہیں سمجھ رہے۔ دوستوں، جس وقت مذہبی ادارے عوام کو استعمال کر کے انہیں آپس میں لڑا کر اپنی ذمہ کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے، عین اس وقت اسکالرز اور محقق اپنی اپنی تحقیق میں لگے ہوئے تھے، اور ایک طرح سے وہ مذہب کی بے کنی میں مصروف تھے، کیونکہ مذہبی ادارے انہیں اپنے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے افکار کو کفر و شرک بتا رہے تھے۔ اور اس وقت کٹ ملائیت کو یہ علم بھی نہ تھا کہ مستقبل میں جب مذہب ہی نہیں رہے گا تو ان کی چودراہٹ کیسے رہے گی۔ وہ تو سب کچھ اپنے اداروں کو سمجھ رہے تھے اور علمی طوفان کو دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ ہمیں یہاں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے مذہبی ادارے کے بارے میں کچھ لوگ مصروف تحقیق تو نہیں ہیں اور یہ روایتی مذہب اپنے خاتمے کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ ہمارے علماء کے لیے بھی یہی سوچنا ضروری ہے کہ اگر مذہب کو علوم جدید اور تحقیق کے میدان سے خارج کر دیا گیا تو مذہب بدنام ہو کر مٹ جائے گا، اور جب بانس ہی نہ رہے گا تو پھر وہ بانسری کیسے بجائیں گے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس دور میں علماء کرام کی جارحیت کسی عیسائیت جیسے خطرے کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ ابتدا میں علمی سوسائٹی اور کمیونٹی نے مذہب سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر روایتی مذہبی اداروں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا، بلکہ مذہب اور مسلمات مذہب پر تحقیق پر پابندی لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مذہب سے بائی پاس کرتے ہوئے مادی اور ظاہری علوم یعنی معاشی، معاشرتی، سائنسی، کیمیاوی اور اقتصادی علوم کی طرف توجہ کر لی۔ کیا اس دور میں ہمارے علماء کرام بھی ویسا ہی تو نہیں کر رہے کہ اب ہمارے نوجوان مجبور ہو کر معاشیات کے گرد گھومنے والے علوم کی طرف راغب ہو رہے ہوں اور ان کی زندگی کا واحد مقصد دولت کمانے والے علوم ہی رہ گئے ہوں، اور وہ مدارس دینیہ میں داخلہ لینا اپنی توہین سمجھتے ہوں؟ جب کسی گھر کے بزرگ آپس میں دست گریباں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے ذہن میں بزرگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اور بزرگی بے وقار اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب کسی مذہب کے علماء ایک دوسرے کو عالمانہ گالیاں دے رہے ہوں اور کفر و شرک کہہ کر فتوے لگا رہے ہیں اور اس مذہب کے نوجوانوں کی نظر میں دینی علماء بے وقار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر دین میں کوئی اخلاقی اور روحانی ترقی مضمر ہوتی تو ان علماء کرام میں وہ ضرور پائی جاتی۔ اس طرح نوجوان ذہن علم دین سے متنفر ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلی نسل کے علماء کی اپنی نگاہ میں بھی علم کی کوئی عزت نہیں رہتی، حتیٰ کہ وہ اس بے عزتی کے ماحول سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بچے ان کے درسوں کی بجائے جنرلی علوم کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے نظر آتے ہیں اور مولوی بننے سے ایک رشوت خور افسر بننا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ یہی کچھ تو نہیں ہو رہا؟ اگر یہی ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یورپ میں جس طرح علم دین بدنام ہوا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ موجودہ دور کے ایک بہت بڑے سائنسدان مسٹر ڈیوڈ فین کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا۔ اس میں اس نے کہا کہ اگر میں مذہب ترک نہ کرتا اور مذہبی فضا سے باہر نہ نکلتا
تو آج آفاقی مسائل پہ تحقیق کرنے کی بجائے یہودیوں کے مذہب کے کیڑے نکالنے میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوتا۔ آئیے ہم بھی سوچیں، کیا ہم دوسروں کے مذہب کے کیڑے نکالنے میں اپنی زندگی برباد تو نہیں کر رہے؟ آسٹریلیا کے ایک صاحب ہیں جو اس وقت IQ ٹیسٹ میں پوری دنیا میں اول آئے ہیں۔ وہ دنیا کے ذہین ترین انسان تصور ہوتے ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے ذہن کے مالک ہیں، کیا آپ کو دین و مذہب پہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے تھی تاکہ مذہب کی کوئی خدمت ہوتی؟ اس نے کہا، دین و مذہب پر تحقیق کرنا ایک تو وقت برباد کرنا ہے، ساتھ ہی یہ ایک ذہنی عیاشی ہے۔ میں 16 گھنٹے کمپیوٹر پر بیٹھ کر آفاقی و کائناتی مسائل پہ تحقیق کرتا ہوں، کیا میں اپنی قیمتی لمحات کو ایک بے مقصد چیز میں گنوانے بیٹھ جاؤں؟ یہ ہیں ماضی کے علماء مذہب کے مباحثوں کے نتیجے کہ کوئی باشعور اور ذہین آدمی اب مذہب کی طرف رخ نہیں کرتا، بلکہ کمپیوٹر پہ بیٹھنا زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اب ہم بھی سوچیں کہ کیا ہمارے نوجوان ہمارے غیر مہذبانہ رویے کی وجہ سے دینی مدارس میں جانے کی بجائے کمپیوٹر پہ بیٹھنے کو ترجیح تو نہیں دیتے؟ قرآن پڑھنے کی بجائے کمپیوٹر تعلیم حاصل کرنے کو پریفر تو نہیں کرتے؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب دو عالم حاضر و ناظر پہ جارحانہ انداز میں بحث کرتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، امام حاضر و ناظر ہے اور رسول حاضر و ناظر ہے، اور دوسرا اس کے خلاف کہتا ہے۔ دونوں کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیتے ہیں تو سننے والا بچہ سوچتا ہے کہ کوئی سائنٹیفک ثبوت تو نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے، اور تان تو روایات پر ٹوٹ رہی ہے جو وہ بھی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی دکھا رہے ہیں، مگر یہ تو کوئی نہیں سوچتا کہ جس پر یہ لڑ رہے ہیں کیا وہ واقعی موجود بھی ہے؟ کیا خدا ہے بھی یا نہیں؟ اس کا وجود بھی تو روایتی ہے، مشاہداتی نہیں ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کو چھوڑو، بس خدا کے وجود ہی سے انکار کر دو، شاید یہ بحث ختم ہو جائے۔ اس طرح ہماری نوجوان نسل لا مذہبیت کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ اب ان بزرگوں سے کون کہے کہ اگر یہ کوئی علمی بحث ہے تو علمی انداز میں تحمل سے کر لیں، اور اگر دوسرا نہیں مانتا تو علمی رویہ تو یہی کہتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں۔ بات ختم۔ جبرن اور گالی گلوچ سے اپنا دین و عقیدہ منوانا، کافر و مشرک کہنا، یہ بالکل غیر اخلاقی و غیر علمی رویہ ہے، جس کا نتیجہ بچوں میں نفرتوں کو کاشت کر کے دین سے بیگانہ کرنا ہے۔ علمی رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات روایتی مذہب و عقیدے کے خلاف علمی انداز میں کہتا ہے تو اس پر غور کریں، ممکن ہے وہ درست کہہ رہا ہو۔ اگر معلوم ہو کہ وہ درست نہیں کہہ رہا، وہ استدلال یا مقام تحقیق میں کہیں سلپ ہو گیا ہے، تو پھر اسے اس کے علمی طفولیت سمجھ کر اگنور کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر اسے مباحث کے میدان میں اور سوال جواب کے ساتھ کفر و شرک کے فتوے سے بھی ڈرایا گیا تو وہ اپنی غلطی دریافت نہیں کر سکے گا، بلکہ اپنی بات پر ضد برائے ضد میں جم جائے گا، اور یہ روایتی علمی ادارے سوائے کفر و شرک کے فتووں کے اور اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کوئی مذہب، مدرسہ یا ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس پوزیشن میں ہو کہ ملک کی قانون کے خلاف کسی کو سزائے موت یا قتل کر سکے۔ جیسا کہ ہم مسلمان رشدی ملعون کے بارے میں صرف شور ہی سنتے رہے، اور واجب القتل کے فتووں کے علاوہ اس کا کیا بگاڑا گیا؟ جب ہمارے مذہبی ادارے کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے تو پھر سٹیج و ممبر اور قلم کو صرف بریت تک محدود رکھیں اور اس کا ذکر کر کے اس کی شہرت میں اضافہ نہ کریں۔ آج دنیا میں اربوں لوگ خود اللہ جل جلالہ کے وجود ہی سے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، انسانی ذہن ہی نے اللہ کو پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ کا کوئی خارجی وجود ہے ہی نہیں۔ یہ صرف انسانوں کی بیمار ذہنوں کا وہم ہے۔ اب بتائیں ان اربوں انسانوں کا سارے مذاہب کے لوگوں نے کیا بگاڑ لیا ہے؟ بلکہ ان لوگوں کی تعداد میں ہمارے رویوں کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے،
اور ابھی تک ہم اس حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ زوال عقائد اور اس کا حل۔ اس دور میں اس دین کی تبلیغ کرنا اور اپنے نوجوانوں کو روحانیت میں خود کفیل کرنا ہی جملہ امراض کا علاج ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ اہل شر اور شریعت علماء ظواہر بوجہ نہ سمجھی اس دین کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ سارے کا سارا دین شریعت تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ شریعت آج تک نہ ہی دوسروں پر نافذ کر سکیں اور نہ ہی اپنی ذات تک، پھر بھی وہ شریعت ہی کو روحانیت کے حصول کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس سے آگے جو بھی ہے وہ اسے کفر و شرک اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ کسی چیز پر فتویٰ دینے کی بجائے امت مسلمہ کے مسائل اور الجھنوں کو ریلائز کریں اور ان کے بعد ان کا حل سوچیں، اور اولیاء و عرفاء و فقراء اعظام رضوان اللہ علیہم کے دین کو شریعت کے مخالف نہ سمجھیں بلکہ اصل دین سمجھیں اور اس دین کی ضرورت کو سمجھیں، کیونکہ آنے والا وقت زبانی باتیں کرنے کا نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھانے کا وقت ہے، کہ جس میں فلسفہ و منطق نے دم توڑ دینا ہے۔ کلی استنجاج تبراؤ مسائل حیض و نفاس کی ترویج سے ہم کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اسلام پر باقی رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں تو وہ دین اولیاء و عرفاء و فقراء ہے۔ اسلام کے خلاف سازشیں۔ ایک دور تھا جب یورپ نے کلیسا کے جبر و تشدد اور غیر فطری نظام دین سے چھٹکارا حاصل کیا تو اس کے بعد انہوں نے مذہب ہی سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مذہب اور روحانیت کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ پورا یورپ روح اور روحانیت کا منکر ہو گیا، اور مذہبی لوگوں کو ذہنی اور نفسیاتی بیمار سمجھنے لگے۔ اس پروپیگنڈے کو انہوں نے اپنی کالونیز میں بھی خوب ہوا دی، جس کی وجہ سے پاک و ہند میں بھی ان کی باز گشت گونجنے لگی، اور مذہبی مسجدی خانقاہی درسی سارے نظام بدنام ہوتے چلے گئے۔ دوسری طرف انہوں نے جدید سے جدید میڈیسنز متعارف کروائیں اور پیر فقیر دربار خانقاہ وغیرہ سے لوگوں کو متنفر کر کے انہوں نے مادی نظام صحت یعنی سسٹم آف ہیلتھ انٹروڈیوس کروایا، اور روحانی مریضوں کو بھی ہاسپٹلز کا رستہ دکھایا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سائیکائٹری اور سائیکالوجی وغیرہ کے حوالے سے علاج کرنے کی باتیں بھی شروع کر دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روحانی علاج کی بجائے ٹیبلٹس کیپسول وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ روحانیت کو اسلام سے بے دخل کرنے کی یہ بھی ایک کوشش تھی جو کامیاب ہوئی۔ دوسری طرف پھر یورپ امریکہ وغیرہ روحانیت کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے روحانی علاج کرنے شروع کر دی، اور یہ بات کی کہ روحانی علاج میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے پاس جو روحانیت ہے اور روحانی طرز علاج ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اب انہوں نے ہماری روحانیت کو بدنام کیا اور اسے معزز اور پڑھے لکھے لوگوں میں فیشن بنا دیا کہ روحانیت کی تردید جو نہیں کرتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جب ہماری روحانیت مفقود ہوگی تو پھر اپنی روحانیت دینے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ مسلمان ملکوں میں روحانی طریقے سے علاج کر کے مریضوں کو ٹھیک کر کے بتا رہے ہیں کہ اب ہم سے روحانیت حاصل کرو۔ اسلام تو ایک غیر روحانی دین ہے جس میں کوئی روحانیاتی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ حال ہی میں کراچی میں ایک عیسائی روحانی ٹیم آئی اور انہوں نے کافی اشتہار بازی کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جو بھی جیسا بھی بیمار ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا روحانی علاج کر کے اسے ٹھیک کر دیں گے۔ اس طرح ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ غرض مند اندھا ہوتا ہے، اس لیے بیمار لوگ وہاں پہنچ گئے۔ 3 دن تک انہوں نے اپنے ہیلرز کے ذریعے لوگوں کو ٹھیک کرنے کا مظاہرہ کیا۔ جو مریض بھی آتا اس سے کہا جاتا کہ کیا تمہارا خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے؟ مریض مجبوراً کہتا جی ہاں۔ اس کے بعد وہ بائی دا نیم آف جیسس کرائسٹ کہہ کر اس کی بیماری دور کر دیتے، اور اس طرح 3 دن کے مظاہرے میں انہوں نے
144 مسلمانوں کو عیسائی بھی کیا اور پھر آنے کا دعویٰ بھی کر کے چلے گئے۔ مناظراتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، معروف طریقہ ہے تبلیغ میں سے ایک طریقہ مناظر اور مجادلے کے ذریعے اپنے دین کو بہتر ثابت کر کے اور مقابل کے دین و عقائد کے نقائص کو بھرپور طریقے سے اچھال کر تبلیغ کرنے کا ہے۔ اس کے دو طریقے رائج رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تحریری ہے اور دوسرا طریقہ تقریری ہے۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے مخالف مذہب پر نقد و تبصرے سے بھرپور کتاب لکھتا ہے یا سٹیج پر ان کے عقائد و نظریات کی رد میں ان کے خلاف کوئی بھرپور تقریر کرتا ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دو مختلف مذاہب کے علماء ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر دونوں طرح سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ علماء آپس میں مناظرہ کرتے ہیں اور ان کے مابین جج مقرر کر دیے جاتے ہیں جو ان کے دلائل سننے کے بعد کسی ایک کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ اس میں دونوں فریق ایک دوسرے کے مذہب کے کیڑے نکالتے ہیں اور ان کے عیب گنواتے ہیں اور ان کی نشاندہی کے لیے ان کے معتبر و غیر معتبر کتب کے حوالے دیے جاتے ہیں اور عمومی اختلافی مسائل کے ریفرنس مناظرین ازبر رکھتے ہیں اور اس پر درسوں میں کلاسیں لگائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک مؤثر طریقہ تبلیغ رہا ہے۔ عیسائیت نے یہودیت کے خلاف یہی طریقہ اختیار کر کے یہودی لوگوں کو عیسائی بنایا ہے اور اسی طریقے سے بدھ مت نے ہندو دھرم کے لوگوں کو بدھ بنایا ہے اور اسی طریقے پر اہل تشیع نے دیگر مسالک سے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ خصوصی طور پر جب انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل پیرا تھا تو اس دور میں شیعہ سنی مناظرے عام ہوا کرتے تھے اور انگریز ان مناظروں کو اپنے مقصد کی تکمیل کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا تھا اور اس کی بنیاد اخلاقی مسائل کو ہوا دینا ہی تھا، کہ جس کا انجام جاریت اور گالی گلوچ ہوتا تھا اور پھر ہاتھا پائی اور پھر بزبان کلاشنکوف گالی گلوچ ہوتا۔ پھر ایسی گفتگو شروع ہو جاتی تھی کیونکہ عیسائیت کو یہودیت کے ساتھ مناظروں سے سابقہ سبق پڑ چکا تھا اور وہ اس کے انجام سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہاں مناظروں کا رستہ کھولا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جس مذہب کے پاس عقلی و نقلی دلائل زیادہ اور اس کی کتابوں میں جنرلی نقائص کم ہوتے ہیں وہ عموماً اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائیت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پاک و ہند میں اس کا فائدہ شیعوں نے اٹھایا اور ہزاروں لوگ اس دور میں شیعہ ہوئے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ آپس کی نفرتیں بڑھ گئیں۔ دوستوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مناظراتی طرز تبلیغ کی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم کے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی نبی نے اپنے مخالفین سے کبھی بھی مناظرہ نہیں کیا اور نہ ہی اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم نے کبھی مناظرہ کیا ہے، کیونکہ اس سے امن عالم اور معاشرے کے افراد کے مابین محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جملہ مذاہب کا بنیادی تھیم اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سے ایک اصول ضرور نظر آئے گا کہ وہ ہر بات جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے وہ واجب ہوگی یا مستحب ہوگی، اور ہر وہ بات جو دو دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے وہ یا تو حرام ہوگی یا ممنوع و مکروہ ہوگی، کیونکہ مناظرے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس رستے کو کسی نبی یا ولی نے اختیار نہیں کیا۔ اقتصادی طریقہ تبلیغ۔ اقتصادی طریقہ تبلیغ جدید دور کی پیداوار ہے، یعنی ماں قبل الاسلام تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یا کم از کم مجھے نہیں ملا۔ ہاں، ظہور اسلام کے بعد اس طریقہ تبلیغ کو سب سے پہلے بنی امیہ نے متعارف کروایا ہے اور پھر بنی عباس نے بھی یہی فارمولہ اختیار کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا ہے، لیکن اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں جبکہ اس کی بنیاد وہی رہی ہے۔ اس دور میں مرزائیت نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس وقت 8 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے مذاہب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ تبلیغ یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں بے روزگاری زیادہ ہو یا قحط، بھوک، افلاس کی فضا ہو
تو یہ طریقہ تبلیغ ایک کارگر نسخے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بے روزگار جوانوں کو پیسے دے کر خریدا جاتا ہے اور اس خریداری پر معمور مذہب کے ادارہ داروں کو کیا جاتا ہے، جو ضمیروں کو خریدنے میں مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں اور اپنے مذہب کی اچھائیاں بیان کر کے اس میں شامل ہونے والوں کو دولت کے چکر میں پھنساتے ہیں۔ کیونکہ بے روزگاری ہوتی ہے، اس لیے لوگوں میں دولت کی طلب بڑھ جاتی ہے اور ان کا دلی میلان ویسے بھی دولت کی طرف ہوتا ہے، اور اگر وہ مذہب کے نام پر مل رہی ہو تو اسے کون پاگل لینے کے لیے تیار نہ ہوگا، جبکہ دولت کے ساتھ چند مذہبی حوالے بھی مل رہے ہوں اور اصلاح اور اللہ اور رسول کے نام بھی مل رہے ہوں، تو اس سے فرار کا کوئی رستہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ہر شخص بکنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی اس کی معقول قیمت دینے والا گاہک مل جائے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر بھوک میں انسان کے ضمیر کی قیمت بہت گر جاتی ہے، اس لیے اسے تھوک کے حساب سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس دور میں یہ طریقہ بہت کارآمد ہوا ہے اور سنا ہے کہ اس دور میں لا تعداد علماء مذہب بلا تفریق مسلک غیر ملکی لابیوں کے اس جال میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ درسوں کی معاشی حالت تو ہمیشہ سے خراب رہتی ہے۔ طلباء کو در در پر جا کر روٹی دال لینا پڑتی ہے اور انہیں دوران تعلیم کبھی بھی معاشی استحکام نہیں ملتا اور نہ ہی مستقبل میں کوئی بہتری کی صورت نظر آتی ہے۔ اس لیے ان کا میلان ویسے بھی دولت کی طرف ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کی طرح دولت ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسروں کی طرح ان کی بھی کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، بینک بیلنس ہوں، معاشرے میں دولت مندوں کی طرح ان کی بھی عزت ہو، مگر یہ ساری چیزیں درس کی آمدنی سے حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی خارجی سپورٹ یا آفر کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جو قبول نہیں کرتے وہ درسوں میں سالنوں کا مکسچر اور روٹیوں کا بلینڈ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اس پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن دین کے ساتھ خلوص اسی میں ہے کہ روکھی سوکھی جو بھی ملے اس پر اکتفا کر لیا جائے، اور دین کو نہیں بیچنا چاہیے، کیونکہ ضمیر فروشی عصمت فروشی سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عصمت فروشی اور ضمیر فروشی سے دولت تو حاصل کی جا سکتی ہے، عزت نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے علماء دین ہیں کہ ان کے پاس دولت تو ہے، مگر معاشرے میں ان کے دین کی حوالے سے کوئی عزت نہیں ہوتی۔ نوازشاتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، نوازشاتی طریقہ تبلیغ بادشاہوں کی ایجاد ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ اگر کسی مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے ہم مسلک لوگوں کو ابلیغ کر کے لوگوں کو ان کے مقام بنا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی بادشاہ کا منظور نظر بننے کے لیے اس کا مذہب اختیار کر لیتا تھا۔ ایران میں زرتشت کا مذہب تھا، ہندوستان میں ہندو دھرم، چین جاپان میں شونٹوازم، عربستان میں حنفی و شافی و مالکی، اور جدید سعودی عرب میں حنبلی مسلک اس طریقے سے پھیلا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ ان مسالک و مذاہب کو پھیلانے میں ایک یہ طریقہ بھی مددگار ثابت ہوا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران اور دکن و اودھ وغیرہ میں شیعہ مسلک کی ترویج میں بھی جہاں دیگر عوامل کار فرما رہے ہیں، وہاں شاہان وقت کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جیسے کہ شاہان دیلم بھی، یعنی سیف الدولہ اور اس کا خاندان ہے، اور شاہان صفوی میں شاہ عباس صفوی اور ان کا خاندان ہے۔ اس طرح ناصر الدین قاجار اور اس کا قاجار خاندان ہے، یا شاہان دکن میں طاہر شاہ اور اس کا خاندان۔ اسی طرح شاہان اودھ ہیں یا بعض مغل شاہان جیسا کہ حضرت تیمور وغیرہ ہیں۔ اس طرح آج سلفی مذہب جو سعودی عرب اور اس کے باہر بھی پھیل رہا ہے، یا پاکستان میں زائزم جو اسی کا ایک حصہ ہے پھیلا ہے، تو اس کے پھیلنے میں دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہی طریقہ تبلیغ بھی تھا، انسانیاتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، یہ طریقہ تبلیغ بھی بہت مثبت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسانی خدمت شامل ہوتی ہے، یعنی اس میں دکھ کی انسانیت کی خدمت کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔
اس میں انسانی قدروں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور بلا امتیاز مذہب و ملت انسانوں کی خدمت کی جاتی ہے، اور اس خدمت سے متاثر ہو کر لوگ اپنا دین ترک کر کے انسانوں کی خدمت کرنے والے افراد کے دین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے تبلیغ میں انسانی قدروں کا زیادہ تحفظ ہوتا ہے، اس میں مساوات کا درس ہوتا ہے، عدل و انصاف کی بات ہوتی ہے، انسانیت کا احترام ہوتا ہے، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے دکھی انسانیت، محروم طبقہ، بچھڑی ہوئی قومیں، اچھوت اور دلت لوگ، چوڑے چمار اور معاشرے میں پست سمجھے جانے والے لوگوں میں تبلیغ کا یہ طریقہ انتہائی کارگر ہے۔ ہندوستان میں اور افریقہ میں کرسچین مشنریز اس طریقے پر کام کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں بدھ مت والے بھی اس طریقے پر کام کر کے ہزاروں ہندوؤں کو بدھ بنا رہے ہیں۔ نیو گینیا وغیرہ میں عیسائیت اس طریقے سے پھیلی ہے۔ یہ طریقہ تبلیغ دراصل عیسائیت کا ابتدائی طریقہ ہے۔ ممکن ہے انہوں نے اسے ماضی کے کسی دین کی تبلیغ سے اخذ کیا ہو، لیکن آج اس طریقے پر بہت سے مذاہب کی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک اس طریقے پر کام نہیں کر رہا، جبکہ اس وقت اس پر سب سے زیادہ عیسائیت کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں قحط ہو، وبا ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو، انسانیت کسی عرضی و آفاقی شہر کی زد میں نظر آئے، تو وہاں عیسائی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور مذہبی تنظیمیں فوراً پہنچ جاتی ہیں، جو وہاں جا کر انسانیت کی خدمت کرتی ہیں، جیسا کہ ہندوستان میں مدر ٹریسیا نے کام کیا ہے اور انسانیت کی فلاح کا کام کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو کرسچین بھی بنایا ہے۔ اخلاقی نظریہ تبلیغ۔ دوستوں، جتنے طریقہ ہے تبلیغ ہیں، ان میں ایک اخلاقی نظریہ تبلیغ بھی ہے، یعنی اس میں یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ انسان کو انسانیت کے حوالے سے کام کرنا چاہیے اور اپنے کردار کو اخلاقی اعتبار سے اتنا اجلا بنانا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ حسن اخلاق، دیانت اور سچائی کو دیکھتے ہوئے اتنے متاثر ہوں کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین کو اختیار کر لیں کہ جس میں اخلاقیات ہی کو ذریعہ تبلیغ بنایا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ نظریہ تبلیغ انسانی، معاشرتی اور عمرانی حوالے سے بہت اچھا نظریہ ہے، کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور یہ ہمیشہ ایک معاشرہ بنا کر رہتا ہے، اور جب بھی جہاں بھی کوئی معاشرہ قائم ہوتا ہے وہاں مختلف عقائد، نظریات کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر اس نظریے پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، مذہب کے نام پر لڑائیاں، جنگیں اور قتل و غارت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نظریہ ایک پرامن نظریہ ہے، لیکن اس میں بھی کئی نقائص موجود ہیں۔ مثلا ایک تو یہ انسانی فطری جارحیت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ کلی طور پر اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دوسرا نقص یہ ہے کہ اس میں اچھا معاشرہ قائم کرنے کی صلاحیت تو ہے، مگر اس میں تبلیغ کا عمل محدود ہوتا ہے، کیونکہ سچائی اور دیانت میں مقابلہ تو ہو سکتا ہے مگر جیت کوئی نہیں سکتا، یعنی اس کی انتہا برابری ہے۔ اور اس کی اہم مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ ایک مسلمان دودھ بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دودھ خالص ہے، اور وہ خالص ہی بیچ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک عیسائی بھی دیانتداری سے خالص دودھ بیچتا ہے، تو ان دونوں کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے، اور اگر دونوں دیانتدار ہیں تو ان میں فتح کسی کی نہیں ہوگی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے برابر پوائنٹس لیں گے۔ دوسری طرف مذہب جب تک دوسرے سے بہتر ثابت نہ کیا جائے اسے کوئی قبول نہیں کرتا، اور اس نظریے میں کوئی کسی کے برابر تو ہو سکتا ہے، بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچائی اور دیانت ایک ہی ہوتی ہے، متعدد نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی اپنے دودھ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اس میں بادام ملا کر بیچتا ہے اور اس میں زعفران تک ملا دیتا ہے اور اپنے دودھ کو اعلیٰ ثابت کرتا ہے، تو یہ بہتر کوالٹی ہوگی، دیانت میں نہیں۔ اس سے فتح بزنس میں تو ہو سکتی ہے، مذہب کو اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا، جبکہ تبلیغ کے لیے مذہب کی بہتری اور برتری ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور دیانت اور سچائی کا تعلق بلا واسطہ مذہب سے ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو،
تو وہ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی انہیں اختیار کر سکتا ہے، اس لیے اسے تبلیغ کا ذریعہ بنانا درست نہیں۔ عام معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے اخلاقی اصولوں کی پابندی ایک اعلیٰ ترین رویہ ہے، کیونکہ یہ طریقہ کسی مذہب کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس لیے اس طریقے پر عمل کر کے غیر مذہبی نظریات کی ترویج بھی کی گئی ہے، جیسا کہ روس اور چین میں کمیونزم اور سوشلزم نے بھی اس طریقے کو اختیار کر کے اپنے نظریات کو پاپولر بنایا ہے، اور اس طریقے تبلیغ ہی سے انہوں نے لوگوں کو مذہب سے متنفر بھی کیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مارے گئے جتنے لوگ مذہب کے نام پر مذہبی لوگوں نے مارے ہیں۔ اس لیے مذہب ہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو انسانی جان کے احترام کا حکم نہ دیتا ہو، اور انسانی جانوں سے کھیلنے والے بھی تو اسی مذہب کے ماننے والے تھے، مگر الزام مذہب کے سر پر آ گیا، اور اس کا کفارہ ہر مذہب بھگت بھی رہا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندو دھرم کا مرکزی تھیم اہنسا، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہے، لیکن پارٹیشن میں ہندوؤں نے لاتعداد مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو اس میں مذہب کا تو کوئی قصور نہیں۔ ابلاغی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، مختلف مذاہب نے اپنے اپنے دین کی جس طرح تبلیغ کی ہے ان میں سے ایک ابلاغی طریقہ تبلیغ بھی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے دین کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اور وہ گلی گلی کوچا کوچا پھر کر اپنے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس کے دو طریقے تھے، ایک یہ تھا کہ یہ کام بغیر کسی تنظیم و ترتیب کے کیا جا رہا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ پہلے ایک جماعت تیار کی جاتی اور انہیں اس کام پر منظم طریقے سے لگایا جاتا۔ ماضی میں زیادہ کام غیر منظم طریقے سے ہوا ہے، جیسا کہ قدیم عیسائیت نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اور یہی طریقہ مسلمان صوفیاء نے بھی اختیار کیا، اور یہی طریقہ شیعہ فقراء اور عرفاء نے بھی اختیار کیا۔ اس کے بعد اسے منظم کیا گیا تو صوفیاء اور فقراء نے بھی اس طریقے سے تبلیغ کی، جبکہ آج اسلام میں سب سے زیادہ منظم کام عیسائی مشینریز اور تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، اور یہ طریقہ کئی حوالوں سے بہت اچھا ہے اور کئی حوالوں سے غیر مفید بھی ہے۔ اس میں فائدہ تب ملتا ہے جب اس جماعت کے سارے لوگ اپنے مشن سے مخلص اور انسانی اخلاقیات سے آراستہ اور انسانیت کا احترام کرنا جانتے ہوں۔ بصورت دیگر اس کا برا تاثر ہوتا ہے اور لوگ اس سے متنفر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جدید سائنٹیفک طریقہ۔ یہ طریقہ موجودہ دور کی ایجاد ہے، کیونکہ 1897 کے بعد جو سائنسی فلڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں دین کے لیے بھی کچھ رستہ ہموار ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ سائنسی طریقہ تبلیغ ہے کہ جس میں ایک طرف تو جدید میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، ساتھ ہی اس میں مذہب کی سچائی کو سائنسی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ نماز کو اچھی ایکسرسائز، وضو کے سائنسی فوائد اور دعا کی سائنٹیفک افادیت بیان کر کے لوگوں کو اپنے دین کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس پر سر سید احمد خان اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے کافی کام کیا ہے، اور علامہ اقبال نے بھی اس پر کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، اور ایران عراق میں بھی اس پر بہت سے علماء کرام نے کام کیا ہے۔ گویا اس پر اسلام میں کافی کام ہوا ہے، یعنی قرآن کریم کی سائنٹیفک تفسیریں لکھی گئیں جن میں ان آیات کی سائنسی تفسیر کی گئی جس میں سائنس کے زیر مشق موضوعات تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر وہ نوجوان جو سائنس سے مرعوب ہو کر اپنے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے اسے دین ترک کرنے سے روکا جا سکتا ہے، اور ہر وہ نوجوان جو اپنے دین کے بعض غیر سائنٹیفک نظریات دیکھ کر اپنے دین سے متزلزل ہوتا ہے اسے سائنسی دلائل سے اپنے دین پر کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ تبلیغ سے سب سے زیادہ فائدہ کمیونسٹ لوگوں نے لا مذہبیت کی تبلیغ کر کے اٹھایا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ سائنس کی کوئی تھیوری حتمی نہیں ہوتی، یعنی آج جو سائنسی تھیوری سامنے آتی ہے اگلے چند روز میں یا تو اس میں ترمیم ہو جاتی ہے یا وہ رد ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو جس تھیوری پر نوبل انعام ملا تھا
جب وہ انعام وصول کر رہے تھے تو اس میں ترمیم ہو چکی تھی اور ایک نئی تھیوری سامنے آ چکی تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذاہب کے بنیادی نظریات ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ آیت کو اگر ہم آج کسی ایک تھیوری پر منطبق کرتے ہیں اور اگلے دن وہ تھیوری ہی رد ہو جائے تو آیت کا کیا بنے گا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات جدید سائنس کی تسلیم شدہ تھیوریز کے خلاف ہیں، اور اس سے کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ آیات نعوذ باللہ درست نہیں، تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا تحقیقی سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ممکن ہے کل یہ تھیوریز رد ہو جائیں اور قرآن کریم والی بات درست ثابت ہو جائے۔ ایک دور تھا کہ میں نے بھی اسلام اور سائنس کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی اور ایک مقالہ ایولیوشن اینڈ ہولی قرآن بھی لکھا تھا، لیکن انہیں شائع نہیں کروایا تھا کیونکہ دوران تحقیق مجھ پر یہ منکشف ہوا تھا کہ سائنس ابھی انڈر پروسیس ہے، جبکہ قرآن کریم کے نظریات حتمی ہیں۔ اس لیے جب تک سائنس اپنے سارے مسائل کی فائلیں وائنڈ اپ نہیں کر لیتی، اس وقت تک ہمیں قرآن کریم کو سائنس کی تائید میں یا سائنس کو قرآن کریم کی تائید میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو امور سائنس کی تھیوری سے سائنس کا لا بن چکے ہیں، ان پر اگر کوئی تطبیق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سائنس میں زیادہ تھیوریز ہیں اور جو لا ہیں وہ اجمالی ہیں، اور تفصیل میں پھر تھیوریز ہی ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عقلیاتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، عقلیاتی طریقہ تبلیغ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مذہب کو معقولات کے حوالے سے پیش کرتا ہے، یعنی فلسفہ، منطق، علم کلام و بیان سے اپنے دین کی سچائی پر دلائل لاتا ہے۔ جیسے کہ اسلام میں جب فلسفہ یونان متعارف ہوا تو اس کے بعد ہمارا علم کلام ایجاد ہوا، یوں معتزلہ اور اشاعرہ کا علم کلام سامنے آیا اور پورے کا پورا نظام عقائد فلسفے کے سپرد کر دیا گیا اور منطقی دلائل سے اپنے دین کے عقائد کی شرح ہونے لگی، اور پھر اس معقولاتی مناظروں سے جارحیت پیدا ہوئی اور ہزاروں لوگ قتل بھی ہوئے، اور اس دوران منقولات کو ثانوی درجہ دیا گیا اور ہر حدیث ایک طرح سے مشکوک ہو گئی۔ یہ طریقہ ایک حوالے سے مفید بھی تھا اور نقصان دہ بھی تھا، یعنی جو لوگ عقل ہی کو دین کی سچائی کو پرکھنے کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ مفید ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ اس کی اساس اسلامی نہیں۔ دوسرا نقص یہ ہے کہ فلسفہ ہر دور میں کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور سائنس کی طرح فلسفے کے مسلمات بھی حتمی نہیں ہیں۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ فلسفہ، علم کلام اور منطق کی رسائی علم ماورا مادیات تک صرف قیاسی و استدلالی ہے، تجرباتی نہیں ہے۔ گویا ان نقائص کی وجہ سے یہ طریقہ تبلیغ زیادہ دیر تک چل نہیں سکا۔ تخریباتی طریقہ تبلیغ۔ دوستوں، یہ تبلیغ تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض مذاہب جب اپنی ناکامی دیکھتے ہیں اور اپنے عقائد و نظریات کو کمزور پاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اپنے مخالف سے کسی طرح بھی جیت نہیں سکتے، تو پھر وہ تخریبی رستہ نکالتے ہیں، یعنی وہ انہیں اپنے مذہب میں کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کے دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے مخالف دین کے ماننے والوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تو ہو نہیں سکتے، لہٰذا یہ اپنے بھی نہ رہیں۔ آج کل اسی طریقے کو رواج دیا جا رہا ہے اور اس پر سب سے زیادہ کام یہودیت کر رہی ہے، جس نے اس طریقے سے عیسائیت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور آج جدید میڈیا سے اس نے ہندو، مسلم، سکھ، بدھ، جین وغیرہ سب کو اپنی یلغار میں لے رکھا ہے۔ سارے مذاہب کی اخلاقیات کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی تنظیموں کی شکل میں ساری دنیا کے اقدار و مراسم اور مذہبی اور روایات کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ، ہمارا پہلا باب یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آخر پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محسن، اپنے مرشد کریم سرکار السید جعفر زمان نقوی بخاری دامن اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون ان کی کتاب دین عرفا سے میں نے پیش کیا ہے، ان کی دی ہوئی توفیق سے۔ بہت شکریہ۔ آخر پہ التجا کریں گے اپنے شہنشاہ باقی حضور، الجل الجل یا سفینۃ النجات، الجل الجل
یا ہادی دوران، الازل الجل یا مان الخائفین، الازل الجل یا صراط مستقیم، الجل الجل یا ما المعین، الازل الجل یا ملیک المقتدر، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔